بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک عرصے سے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ایسی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں وہ اپنے لیڈر کو کبھی امام حسین علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی اپنے سیاسی کیمپ کو خیمہ حسینی سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اس طرح کی بات کوئی بھی اگر سیاسی جماعت کرے ہم نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں ایک بچے کی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ سوال جواب کے سیشن میں میڈیا کوریج میں اس نے ایک ایسی بات کی ہے جس نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر موجود جو لوگ تھے، جو سیاسی رہنما تھے، بجائے اس کے کہ اس بچے کو سمجھاتے، وہ وہاں پر ہنستے رہے اور تالیاں بجاتے رہے۔ اس بچے نے یہ کہا کہ اس دنیا کے سب سے زیادہ لکی پیرنٹس رسول اللہ کے والدین تھے کہ جنہیں اللہ نے حضور جیسا بیٹا عطا کیا، اور اس کے بعد دوسرے سب سے زیادہ لکی پیرنٹس، خوش قسمت والدین اکرام اللہ نیازی اور شوکت خانم ہیں جنہیں اللہ نے عمران خان جیسا بیٹا عطا کیا۔ دیکھیں دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسٹر شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے مسلمان تھے جو وہاں پر کھڑے رہے، تالیاں بجاتے رہے اور اس طرح کی بکواس سنتے رہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ رکھنے والوں پر اور اس کی تائید کرنے والوں پر۔ اور حیرت کی بات ہے یہ جو لوگ وہاں سٹیج پر موجود تھے یہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپاہی کہتے ہیں، اور جو اس نے بات کی ہے یہ کرنے والی ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہ موازنہ کر سکتا ہے ایسا؟ حضور کے والدین کہاں، اور یہ کس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ابھی حال ہی میں زرتاج گل کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں اس کی ساتھی نے بھی یہی بکواس کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی تھی عمران خان کو۔ تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس چیز کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی تو یہ بات یہاں نہیں رکے گی، یہ آگے تک بات جائے گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ انہوں نے اب رسول اللہ تک لے آئے ہیں اس بات کو، رسول اللہ کے ساتھ تشبیہ دینی شروع کر دی ہے۔ اور افسوس ہے اسے کسی نے روکا نہیں، وہاں پر کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ حالانکہ اسی جگہ ایک کارکن نے سوال کر دیا تھا عمران خان سے براہ راست کہ آپ نے جو الیکشن کی ٹکٹس دی ہیں وہ میرٹ پر نہیں دی، تو انہوں نے فوراً اس کی آواز بند کر دی مائک کی اور کہا کہ یہ سوال یہاں کرنے والا نہیں ہے، اس کو آپ نہ کریں۔ تو یہ سوال جو اس بچے نے پوچھا یہ کرنے والا ہے کہ یہ کہنا کہ حضور کے والدین کے بعد سب سے خوش قسمت والدین عمران خان کے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، کوئی کرنے والی بات کرو۔ یعنی مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا ان ہستیوں کا کوئی مقام نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے حضور کے والدین کے بعد اگر خوش قسمت ہے تو عمران خان کے والدین ہیں؟ استغفر اللہ۔ اور ویسے لوگ ہیں جو وہاں پر کھڑے تالیاں بجا رہے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں میں۔ ان عظیم ہستیوں کا موازنہ آج کے جھوٹے بات بات پر اپنا بیان بدلنے والے اور اپنے جلسوں میں عورتوں کو نچوانے والوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کچھ جاہل جب عمران خان کی حکومت گئی پی ڈی ایم پچھلے سال تو امام حسین سے ملا رہے تھے، کربلا میں بھی امام حسین ہار گئے تھے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتے 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 ایسا ہوا کہ اب یہاں تک نوبت آن پہنچی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ کسی شیعہ عالم نے سوائے علامہ جواد نقوی صاحب کے کسی نے اس بارے میں آواز نہیں اٹھائی، اور صرف اس لیے نہیں اٹھائی کہ ان کو لالچ ہے کہ اگر عمران خان کل کو اقتدار میں آ جائے گا تو ہمیں کوئی نشست مل جائے گی، کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی ہمیں مفاد حاصل کر لیں گے اس سے۔ خدا کا خوف کرو، آپ لوگوں نے جواب اللہ کو دینا ہے بروز محشر، عمران خان کو نہیں دینا۔ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ آپ بھی کومنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔